أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 77. قل آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے کتاب والو، خاص طور سے یہاں کرسچنس اور جیوز، یہودیوں اور عیسائیوں سے، لا تغلو حد سے آگے نہ بڑھو، غلو مت کرو، فی دینکم اپنے دین کے اندر، اپنے دھرم کے اندر، غیر الحق حق کو چھوڑ کر دو. دین میں غلو کیا ہے؟ دین میں، دھرم میں حد سے آگے بڑھنا کیا؟ کرسچنس کا غلو کیا تھا؟ حد سے آگے بڑھنا کیا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ مسیح کو خدا کی سیٹ پہ بیٹھا دیا، یعنی بندے کو کیا بنا دیا؟ خدا بنا دیا. سرونٹ کو آنر بنا دیا، اور کہنے لگے کہ عیسیٰ مسیح خدا کے بیٹے ہیں. یہودیوں کا غلو کیا تھا کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس طرح سے دونوں نے غلو کیا اپنے دین میں. ہمارے دین میں غلو کیا ہے؟ اس طرح سے لوگ غلو کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کے کئی طریقے ہیں. جیسے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا دیا؟ خدا بنا دیا. بولتے ہیں کیا نبی بھی اسی طرح ساری چیزیں جانتا ہے جس طرح اللہ آگے اور پیچھے کی تمام چیزیں جانتا ہے. بزرگ بھی اسی طرح ہماری دعا سنتے ہیں جو قبروں میں ہیں، جس طرح اللہ تعالی ہماری دعا سنتا ہے. تو یہ کیا کیا؟ دین میں حد سے آگے بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا تھا کہ تم ان سے مانگو. اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا سنوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، تمہیں کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، دین میں غلو کی ایک اور شکل یہ ہے کہ انسان عبادت کے لیے جنگل میں چلا جائے، گھر بار چھوڑ دے، یا دن رات خالی عبادت میں ہی لگ جائے، مسجد میں بیٹھا رہے، رات میں گھر جائے تو تہجد میں لگ جائے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے. یہ بھی کیا ہے؟ دین میں حد سے آگے بڑھ جانا. کیونکہ جس خدا نے نماز فرض کی ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے بیوی بچوں کی پرورش، ان کی تربیت بھی کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے نا. حلال کمائی بھی اسی نے کیا کیا؟ فرض کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دین جتنا ہے، اللہ کا قانون جتنا ہے، اتنا ہی تم فالو کرو، اس میں زیادہ نہ کرو اور کم بھی نہ کرو. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آدمی دین سیکھے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے گھر چھوڑ کے برسوں نکل جاتے ہیں، اور پتہ چلا کہ بیوی بھائی کے ساتھ بھاگ گئی، دیور کے. کل ہی پرسوں کی نیوز ہے، ایک صاحب کی بیوی جو ہے دیور کے ساتھ بھاگ گئی. بھائی جب آپ اٹینشن نہیں دیں گے، آپ دھیان نہیں دیں گے، وہ بھی مولانا صاحب، آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے، گھر چھوڑ کر کے آپ باہر رہیں گے، تو بیوی کیا کرے گی؟ شیطان اس کے ساتھ بھی ہے.
تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات کیا کہی گئی ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور پیچھے مت چلو، احواء قوم، ایسی قوم کی خواہشات کے پیچھے، ان کے خیالات کے پیچھے، ان کے آئیڈیالوجیز کے پیچھے، قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، دن سے نکل چکے ہیں. اب آپ دیکھیے ہم سے پہلے کون کون سے لوگ گمراہ ہوئے؟ یہی یہودی اور کرسچنز کیا ہیں؟ گمراہ ہو چکے ہیں. اور ان سے پہلے اگر دیکھا جائے جن سے یہ بات ہو رہی ہے تو گریک اور یونان، یہ لوگ گمراہی کیا تھے؟ گمراہی پر تھے. لیکن کرسچنس نے ان کے خیالات، نظریات، یہ جو آپ کو معلوم ہے ٹرینیٹی اور تثلیث کا جو آیا ہے کرسچنس میں، وہ کہاں سے آیا ہے؟ انہیں یونانیوں سے، گریک سے آیا ہے. انہوں نے ان کے آئیڈیالوجی کو لیا اور اس کو کرسچینٹی میں فٹ کر دیا. وجود، اللہ تعالیٰ، حیات، عیسیٰ علیہ السلام اور علم، روح القدس، یہ تین کو ملا کر کے ایک بنا دیا. تو ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں سب ایک جیسے ہیں. دیکھیے کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ سارے دھرم ایک جیسے ہیں، سارے لوگ ایک جیسے. یہ بہت ہی بڑا گمراہ کن نظریہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہو چکے، بہت سے لوگ سائنس قرآن کو سائنس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں. سائنس بدلنے والا. اب سائنس پہلے مانتا تھا کہ زمین رکی ہوئی ہے اپنی جگہ پہ، سورج چل رہا. آج کیا ہے؟ آج سائنس کا نظریہ ہے کہ نہیں، سب گھوم رہے ہیں. یہ پہلے سے قرآن میں موجود ہے. تو قرآن کو سائنس سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی اور قوم کی تحقیق اور ریسرچ سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کریں گے، ملانے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور خود بھی صحیح راستے سے بھٹک گئے. اس کا انگلش ترجمہ ہے: Say, O people of the scripture, do not exceed limits in your religion beyond the truth, and do not follow the inclination of a people who had gone astray before, and misled many, and have strayed from the soundness of the way. تو پوری آیت کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ کہ ہمارا دین ایک بیلنسڈ دین ہے، جس میں دین، آخرت اور دنیا دونوں کو ملا کر کے اللہ تعالیٰ نے صحیح پوزیشن بتائی ہے. اس میں نہ بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے. اس کو آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں، ایک ڈاکٹر جو ہے ایک دوا پرسکرائب کرتا ہے، لکھتا ہے کہ ایک گولی صبح، ایک گولی دوپہر، ایک گولی شام. آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب، کوئی آ کے بولے کہ نہیں ایک گولی بولا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ 2 گولی صبح، 3 گولی شام میں، 4 گولی کیا کریں گے؟ دوپہر میں کھائیں گے. تو کیا ہوگا؟ ریئیکشن ہوگا نا. نہیں بولنا، نہیں، تین ٹائم بتا دیا میں نہیں کھاتا ہوں، صرف ایک ٹائم کھاؤں گا، تو بھی کیا ہوگا؟ تباہی اور بربادی ہوگی. اور آپ بولے نہیں میں ڈاکٹر کی بات نہیں مانتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں بہت جانکار ہیں، ان سے پوچھ لیتا ہوں میں ان کی کیا رائے ہے، وہ جو بولیں گے وہ، تو کیا ہوگا؟ آپ کی بیماری ٹھیک ہوگی کہ اور برباد ہو جائے گی؟ برباد ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف وہی کرنے کی توفیق دے جو اپنی کتاب میں اور اپنے نبی کی سنت کے ذریعے ہمیں بتایا، وہی ہمارے لیے کافی ہے. اس کے علاوہ اگر کہیں جائیں گے تو گمراہ ہوں گے اور تباہی اور بربادی میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.